اس سے پہلے شام میں صدر بشار الاسد کی 24 سالہ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ باغیوں نے دارالحکومت دمشق پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے۔ باغیوں نے سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی کو تمام ریاستی ادارے چلانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ ایران نے شام کے ساتھ سرحد بندی کر دی۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے 24 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق باغیوں نے شامی صدر کا تختہ الٹ کر دارالحکومت دمشق پر قبضے کا دعویٰ کر دیا۔ شام کے 2 اعلیٰ فوجی افسران نے بتایا کہ بشار الاسد طیارے میں سوار ہو کر دمشق سے نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس وار مانیٹر نے دعویٰ کیا کہ دمشق کے ہوائی اڈے سے نکلنے والا نجی طیارہ ممکنہ طور پر اسد کو لے کر جا رہا تھا۔ باغی فورسز کے پاس بشار الاسد کے مقام کے بارے میں کوئی ٹھوس معلومات نہیں اور وہ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق شام کے باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ اور سرکاری ٹی وی کی عمارت پر قبضہ کر لیا۔ دمشق میں شامی وزارت داخلہ کی عمارت باغیوں کے قبضے میں آ گئی۔ شام کے شہر حما میں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے مجسمے کو گھسیٹا گیا۔ بشار الاسد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد باغی گروپ تحریر الشام ملیشیا کے سربراہ نے بتایا کہ پرامن انتقالی اقتدار تک سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے۔ الجلالی نے اعلان کیا کہ عوام جس کو بھی چنیں گے وہ اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران نے شام کے ساتھ ملحقہ سرحد بند کر دی۔ اقوام متحدہ کی جانب سے شام میں شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کی اپیل کی گئی۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے میں باغیوں نے داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی۔ لبنان اور اردن میں موجود جلا وطن شامی باشندوں نے وطن واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ غیر ملکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ باغیوں کی مزاحمت کے باعث شامی فوج اور رضاکار بھاگ کر عراق میں داخل ہو گئے۔